سخت سردی سے سخت گرمی، بارشوں سے طوفان کے خطرات تک، گرم ترین دن سے گرم ترین رات تک، کراچی کے موسم نے 2024 میں کئی اتار چڑھاؤ دیکھے۔ شہری بدلتے موسم سے پریشان، سال بھر کراچی والوں نے موسم کی کیا سختیاں دیکھیں، عابدہ خان نے رپورٹ تیار کی ہے۔ 2024 میں کراچی کے موسم نے کئی رنگ بدلے۔ 11 اور 12 جنوری کو کڑاکے کی سردی پڑی، کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ فروری میں بادل آئے اور 4 فروری کو 50.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مارچ، اپریل اور مئی میں موسم معتدل رہا، لیکن پھر جون میں ہیٹ ویو کی انٹری ہوئی۔ 23 سے 28 جون تک سخت گرمی پڑی۔ 25 جون کو درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جولائی میں بھی سورج کا غصہ کم نہ ہوا، درجہ حرارت اوسط 4 سے 5 ڈگری زیادہ رہا۔ سال کی گرم ترین رات 18 جولائی کو 32 ڈگری ریکارڈ کی گئی۔ 2024 میں چند ایک چیزیں ایسی ہوئی ہیں کراچی میں ان یوزول ویدر۔ ایک تو ایک سائیکلون بنا تھا اگست کے مہینے میں، اور اسی طرح سے جولائی میں، جون میں 2 ہیٹ ویوز آئی تھیں، پھر جولائی میں 3 دفعہ ایسے ہوا کہ گرم ترین راتیں ثابت ہوئیں ٹیمپریچر رات کا۔ اور دسمبر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9-10 دسمبر کے بعد جو کولڈ ویو چل رہی ہے اس کے بعد کراچی میں بھی اچھی خاصی سردی ہوتی ہے رات میں، صبح میں، اور باقی ملک تو شدید سردی کی لپیٹ میں ہے۔ 2024 میں موسم کے اثرات غیر معمولی رہے۔ مونسون کی بارشیں اوسط سے 60% زیادہ ہوئی۔ 76 کے بعد پہلی بار ڈیپ ڈپریشن طوفان میں بدلا، اور اگست میں کراچی والوں کو طوفان کے اثرات نے پریشان کیا۔ 30 اگست کو سمندری عمان کے ساحل کی طرف بڑھا، آندھی آئی، تیز ہوائیں چلی، مگر خوش قسمتی سے طوفان کراچی کے ساحل سے نہیں ٹکرایا۔ نومبر میں پھر گرمی آئی، لیکن اکتوبر نے تو گرمی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ 1967 کے بعد اکتوبر اوسطاً 33 درجہ حرارت کے ساتھ گرم ترین ماہ رہا۔ نومبر میں بھی کراچی والے سردی کا انتظار کرتے رہے، اور پھر کہیں 5 دسمبر کے بعد شہریوں کو رات کے اوقات میں خنکی نصیب ہوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ سخت سردی کے لیے شہریوں کو جنوری 2025 کا انتظار کرنا پڑے گا۔ سال 2024 بدلتے رنگوں کے ساتھ اختتام پذیر ہونے والا ہے، لیکن اس سال شہر قائد کے شہریوں کو موسم کی سختیاں برداشت کرنی پڑی۔ کیمرہ مین محسن احمد کے ساتھ عابدہ خان، ABN نیوز، کراچی۔ 2024 میں پاکستان کو سیاسی اور معاشی محاذ پر مختلف چیلنجز کا سامنا رہا۔ ایک طرف نئی حکومت اور IMF پروگرامز، جبکہ دوسری جانب تیزی سے بڑھتی مہنگائی، عوام کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں کا کچن کتنا متاثر ہوا۔ زاہدہ راؤ کی رپورٹ دیکھیے۔ 2024 پاکستانی عوام کے لیے تو مشکل سال ثابت ہوا، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی حوالے سے بھی ہنگامہ خیز رہا۔ سیاستدانوں کی پیشہ ورانہ اور نجی زندگی کتنی متاثر ہوئی، انہیں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، آئیے جانتے ہیں انہی سے۔ دیکھیں، مشکلات ہونا قوموں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس مشکلات پر سوئے رہنا اور اس مشکلات کے اوپر چیلنجز کو جو ہے وہ اس کا حل تلاش نہ کرنا، یہ ہے بہت بڑا ظلم۔ اگر آپ عوام کو ان کے پرامن رائٹ سے محروم کریں گے تو کبھی بھی عوام اداروں کے اوپر اعتماد نہیں کرے گی، وہ کوئی بھی ادارہ ہو۔ مہنگائی کے لحاظ سے تو ڈیفینیٹلی ہے، کیونکہ آپ کی کوئی قوت خرید بالکل ختم ہونے کو ہے۔ آپ کا مڈل کلاس جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا، یا تو خط غربت سے نیچے جو ہیں لوگ چلے گئے۔ کچن اور بل ایسی چیزیں ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کس طرح سے آ جائیں، تو پوری دنیا میں ہی فائنینشیل کرائسس ہے اور ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ کہ اپس اینڈ ڈاؤنز رہے، پولیٹیکل جو ٹرم آئل بھی رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ابھی آنے والا سال جو ہے، اور جو یہ چیزیں سال اختتام کی طرف جا رہا ہے، چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں، بہتری کی طرف جا رہی ہیں، معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ عوام کے ساتھ ساتھ ہم بھی نشیب و فراز سے گزرے۔ معیشت کی گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کو چلانا بھی انتہائی مشکل رہا۔ امید کرتے ہیں کہ 2025 میں حالات بہتری کی طرف گامزن ہوں گے۔ کیمرہ مین قمر شہزاد کے ساتھ زاہدہ راؤ، ABN نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ کراچی سمیت سندھ بھر کی عدالتوں نے سال 2024 کے دوران 38,000 سے زائد مقدمات نپٹا دیے۔ ناقص تفتیش کے بعد عدالتوں سے 4,500 سے زائد ملزمان بری ہو گئے۔ عدالتوں سے محض 707 ملزمان کو سزائیں دلائی جا سکی، جبکہ سندھ بھر کی عدالتوں میں اب بھی 1,38,000 سے زائد مقدمات التوا کا شکار ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے کراچی سے سید علی حسن کی اس رپورٹ میں۔
कराची समेत सिंध भर के 28 अजला की अदालतों में साल 2024 में पुराने 1,37,908 मुकदमात के अलावा नए 38,633 मुकदमात दाखिल किए गए। साल 2024 में ट्रांसफर होकर 20,021 मुकदमात भी जिले अदालतों को मौसूल हुए। इस तरह मजमूई तौर पर 1,97,408 मुकदमात में से 38,372 मुकदमात के फैसले सुनाए गए। सिंध भर की अदालतों ने अदम सबूत और शवाहिद की बिना पर 4,568 मुल्जिमान को बरी किया। प्रोसिक्यूशन महज 707 मुल्जिमान को सजाएं दिला सकी। अदालत से 824 मुकदमात फरीकैन के दरमियान सुलह होने पर निपटाए गए। अदालतों से 20,060 मुकदमात दीगर अदालतों को भेजे भी गए। कराची समेत सिंध के 28 अजला की जिले अदालतों में अब भी 1,38,976 मुकदमात ज़ेरे समात हैं। पेंडिंग केसेस में मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो जजेस की तादाद कम है, फिर फॉल्स एंड फ्री लिटिगेशन बहुत ज़्यादा हैं, लोग जेन्युइन केस कम ला रहे हैं, सही है। फिर डिले समटाइम्स जजेस की तरफ, समटाइम्स वकला की तरफ, समटाइम्स साइलान खुद की तरफ से हो जाता है। जुडिशरी में जो जजेस हैं, जो खाली कोर्ट्स पड़े हुए हैं, उनको फिल किया जाए और नए अपॉइंटमेंट किए जाएं। और दूसरी बात ये कि हमने यकीनन जो हमारे जो केसेस के हवाले से, कोर्ट के हवाले से, इसमें हमने यकीनन अपनी नज़रसानी करनी पड़ेगी। वकला कहते हैं बेहतर और दुरुस्त तरीके से तफ्तीश ना होने पर मुल्जिमान बआसानी बरी हो जाते हैं। जजेस की कमी और फरीकैन की केस चलाने में अदम दिलचस्पी की वजह से बड़ी तादाद में मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। इल्तवा का शिकार होने वाले मुकदमात में कराची के 87,609 मुकदमात भी शामिल हैं। बेहतर तरीके से तफ्तीश न करने और बर वक्त गवाहों को पेश न किए जाने की वजह से मुकदमात इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। वकला कहते हैं कि जजेस की तादाद बढ़ाने से ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में कमी लाई जा सकती है। कैमरामैन आरिफ रज़ा के साथ सैयद अली हसन, ABN न्यूज़, कराची।